قوم سمود نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی شروع کر دی اور تمام زمین پر فساد مچانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے آ کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کفر و شرک سے منع فرمایا۔ جب صالح علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو قوم انہیں مختلف طعنے دیتی، جسے قرآن پاک میں بڑے عجیب انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں اپنی معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں ہیجان میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بڑی طاقت اور بڑی لمبی عمریں عطا کی تھیں۔ قوم سمود حجر کے علاقے میں وادی قرا کی طرف آباد تھے، اور یہ وادی حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔ صالح علیہ السلام ہر وقت اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہتے تھے اور ان کی کسی سختی اور سرکشی کی پرواہ نہ کرتے، بلکہ پہلے سے زیادہ بھی شدت سے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے اور کفر و شرک سے منع کرتے تھے۔ لیکن قوم سرکشی اور نافرمانی میں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی نبوت کی نشانی لاؤ۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ تم اس وسیع و عریض پہاڑ کے قریب پہنچو۔ جب قوم پہاڑ کے قریب پہنچی تو پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی نبوت کی نشانی یعنی دلیل کے طور پر ظاہر کی۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا، اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کی زمین سے کھائے گی اور پیے گی، تم میں سے کوئی بھی اس کو نقصان نہ پہنچائے ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنے شکنجے میں جکڑ لے گا۔ پھر صالح علیہ السلام نے اونٹنی کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ قرآن پاک میں اس قصے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ہے۔ عمر بن خارجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو لمبی عمریں عطا کی تھیں۔ ان کی عمریں اس قدر لمبی ہوتی تھیں کہ جب اس سے کوئی شخص مٹی گارے سے گھر کی تعمیر کرتا تو وہ گھر کھنڈر یعنی کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے تھے، مگر وہ شخص زندہ ہوتا تھا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے گھر تعمیر کرنے شروع کر دیے۔ یوں اونچے اونچے پہاڑوں کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا، رزق کی ان پر کوئی تنگی نہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کرنے کی بڑی کوشش کی اور انہیں کفر و شرک سے دور رکھنے کے لیے بہت جد و جہد اور کوشش کی، لیکن بے سود ثابت ہوئی۔ اور ایک روز وہ لوگ ایک نہر کے کنارے جمع ہو گئے جو صالح علیہ السلام کے راستے میں پڑتی تھی۔ ان میں 8 آدمی چھپ گئے تاکہ جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام اس راستے سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو بالکل سیدھا ہو جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہ سب لوگ جمع ہو کر اونٹنی کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے، اور اونٹنی اس وقت ایک حوض کے قریب کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک بدبخت شخص نے ایک آدمی کو پکارا کہ تو آ اور اس کو ذبح کر دے۔ وہ شخص آگے بڑھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ کام اس کی طاقت سے باہر ہے تو وہ واپس پلٹ گیا۔ اسی طرح بہت سے آدمی آگے بڑھے اور واپس پلٹ گئے۔ آخر میں وہی بدبخت شخص آگے بڑھا جو لوگوں کو اونٹنی کو ذبح کرنے کی دعوت دے رہا تھا اور اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ انہی میں سے ایک شخص حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، میں نے دیکھا ہے کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام اس وقت وہاں پہنچے تو قوم آپ سے معذرت چاہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے اسے ذبح نہیں کیا بلکہ فلاں شخص نے اس کو ذبح کیا ہے، اس کام میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب دور کر دے۔ اب پوری قوم اونٹنی کے بچے کو تلاش کرنے میں لگ گئی، لیکن اونٹنی کے بچے نے جب اپنے ماں کو ذبح ہوتے ہوئے اس مضطرب حالت میں دیکھا تو اسی وقت قارو نامی چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ لوگ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو اس پہاڑی پہ چڑھنے کا سوچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کو حکم دیا کہ وہ اتنی دور ہو جائے کہ کوئی پرندہ بھی وہاں نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ پہاڑی اونچی ہوتی چلی گئی اور یہ لوگ ناکام واپس آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا وہاں اونٹنی کا بچہ رو رہا ہے۔ وہ بچہ صالح علیہ السلام کے سامنے آیا اور شدت خوف کی وجہ سے 3 مرتبہ بلبلایا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، دنیا سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، اور اللہ کا عذاب تمہیں پکڑنے آ رہا ہے اور جلد تم جکڑے جاؤ گے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو عذاب سے پہلے آنے والی علامتیں بھی بتا دیں۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ قوم سمود جب پہلی صبح اٹھی تو ان کے چہرے زرد تھے جیسے ان کے چہروں پر ہلدی مل دی گئی ہو۔ جب شام کا وقت ہوا تو سب مل کر چیخنے لگے کہ ہائے، ایک دن گزر گیا اور عذاب قریب پہنچ گیا۔ دوسرے دن جب سو کر اٹھے تو ان کے چہرے سرخ تھے۔ جب شام ہوئی تو پھر چیخنے لگے کہ ہائے، 2 دن گزر گئے اور عذاب قریب تر ہو گیا۔ جب تیسرے روز صبح اٹھے تو ان کے چہرے سیاہ تھے گویا ان کے چہروں پر اب وہ سب مل کر چیخنے لگے کہ ہائے، عذاب سر پر آن پہنچا۔ جب انہیں بالکل یقین ہو گیا کہ عذاب ضرور آ رہا ہے تو انہوں نے اپنے جسموں کو کفن میں لپیٹ لیا، خوشبو لگائی اور مقررہ وقت کا انتظار کرنے لگے۔ اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ عذاب کہاں سے نازل ہوگا، آیا کہ آسمان سے نازل ہوگا یا زمین سے نازل ہوگا۔ جب چوتھے روز کی صبح ہوئی تو آسمان سے زوردار آواز نکلی جس سے ان کے دل سینے میں پھٹ گئے اور وہ تمام کے تمام وہیں پر جہاں تھے ہلاک ہو گئے۔ ابن جریر کی روایت ہے کہ جب زوردار آواز نے انہیں آ لیا اور مشرق اور مغرب میں رہنے والے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا تو ان میں صرف ایک شخص باقی بچا جو اس وقت بیت اللہ شریف میں تھا۔ حرم شریف میں ہونے کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ گیا۔ ابن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سمود کی بستی پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان عذاب والوں پر تم داخل نہ ہو مگر یہ کہ روتے ہوئے، اور اگر تم کو رونا نہ آئے تو بستی میں داخل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی اس عذاب میں جکڑ دیا جائے جس میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجر کی بستی میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا تم رسولوں سے معجزات طلب نہ کرو، یہ قوم صالح ہے جنہوں نے اپنے رسول سے معجزہ طلب کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، ابھی اس وادی میں ہے تو ابھی دوسری وادی میں نظر آتی اور وہ اپنی باری پر پانی پیتی۔ ابو طفیل سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر آ رہے تھے کہ راستے میں حجر کی بستی میں رکے اور کہا کہ اے لوگو، تم اپنے نبی سے معجزات مت طلب کرو، یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے اپنے نبی سے معجزہ طلب کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی بھیج دی اور وہ اپنی باری والے دن ان وادی میں آتی اور پانی پیتی۔ جس دن وہ اونٹنی آتی لوگ اس سے پہلے والے دن پانی کا ذخیرہ کر لیتے تھے۔